22 اپریل 2025 کو پہلگام کشمیر میں ہونے والا دہشت گرد حملہ نہ صرف ایک المناک سانحہ ہے بلکہ انسانیت کے خلاف ایک کھلی جنگ بھی ہے۔ معصوم سیاحوں کا، جن میں اکثریت ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کی تھی، محض مذہب کی بنیاد پر چن چن کر قتل کیا جانا ایک ایسا شیطانی فعل ہے جو کسی بھی مہذب سماج کے ضمیر کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جب خون میں لت پت لاشوں کے درمیان یہ خبر آتی ہے کہ متاثرین کی شناخت مذہب سے کر کے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ سانحہ صرف دہشت گردی نہیں رہتا، یہ ہمارے سماجی تانے بانے پر ایک گہرا وار بن جاتا ہے۔ یہ بزدلانہ حملہ صرف سیاحوں پر نہیں بلکہ بھارت کی روح پر کیا گیا۔ اس کا مقصد واضح تھا: خوف پیدا کرنا، بھائی چارے کو توڑنا اور ملک کو مذہبی بنیادوں پر بانٹ دینا۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس سنگین واردات کے پیچھے پاکستان میں قائم لشکر طیبہ کی شاخ دی ریزسٹنس فرنٹ یعنی TRF کا ہاتھ تھا، جو نہ صرف پاکستانی دہشت گردوں پر مشتمل تھی بلکہ مقامی کشمیری کارندوں نے بھی اس میں سہولت کاری کی۔ جدید ہتھیاروں اور باڈی کیمروں کا استعمال اور دشوار گزار بائیسارن وادی کے ذریعے دراندازی اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ حملہ ایک منظم، سوچا سمجھا اور بین الاقوامی سطح پر جڑا ہوا منصوبہ تھا۔ لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ جب قوم سوگ میں ڈوبی ہوتی ہے تب بعض میڈیا ادارے اس زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس دہشت گردی کو مسلم مخالف بیانیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اس جرم میں شریک ہوں۔ یہ رجحان نہ صرف بددیانتی ہے بلکہ دشمن کے منصوبے کو کامیاب بنانے جیسا ہے۔ پہلگام پر حملہ کرنے والے بھارتی مسلمان نہیں تھے، نہ ان کی سوچ بھارتی مسلمانوں کی سوچ سے کوئی تعلق رکھتی ہے۔ بھارتی مسلمان بھی اس خون ریزی سے اتنے ہی دکھی اور مشتعل ہیں جتنا کہ کوئی اور۔ وہ بھی امن کے خواہاں ہیں، انصاف کے طلبگار ہیں اور دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننا چاہتے ہیں۔ انہیں مورد الزام ٹھہرانا خود انصاف کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ یہ بھی نہایت اہم ہے کہ ملک کی مرکزی حکومت، جو جموں و کشمیر کی براہ راست نگراں ہے، اس سانحے کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے باوجود دہشت گردوں کا سرحد عبور کر کے خون کی ہولی کھیلنا، پھر باحفاظت فرار ہو جانا، یہ صرف اور صرف سیکورٹی نظام کی ناکامی ہے، کسی مذہبی طبقے کی نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم دشمن کی بچھائی گئی نفرت کی بارودی سرنگوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں۔ میڈیا سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اس دردناک المیے کو سنسنی خیزی اور فرقہ واریت کا ہتھیار نہ بنائیں۔ بھارتی مسلمانوں کو بیرونی دہشت گردوں سے جوڑنے کی حرکت نہ صرف اخلاقی دیوالیہ پن ہے بلکہ دشمن کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا بھی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور بھارتی مسلمان دشمن نہیں ہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونے والا وہ ستون ہے جو ملک کی یکجہتی کو تھامے ہوئے ہے۔ پہلگام کا قتل عام ایک سیکورٹی ناکامی ہے، مذہبی سازش نہیں۔ ایسی گھڑی میں نفرت کو تقویت دینے کے بجائے انسانیت، یکجہتی اور انصاف کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کل دلی کے ٹلکٹورا اسٹیڈیم میں وقف بچاؤ سمیلن کے عنوان سے ایک بڑا احتجاجی اجلاس منعقد کیا، جس میں دلی اور آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے علاوہ ملک بھر کی مختلف مسلم تنظیموں کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ سکھ، دلت اور دیگر اقلیتی طبقوں کے نمائندوں نے بھی اس احتجاج میں شامل ہو کر اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے نائب صدر اور جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ اسٹیج پر مختلف مذاہب کے افراد کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے اس قانون کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنے کی جو کوشش کی وہ الٹا ہمیں قریب لے آئی ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف بولتے ہوئے سید سعادت اللہ حسینی نے اس قانون کے سرکاری نام امید
یعنی ہوپ کو گمراہ کن اور امتیازی قرار دیا اور کہا کہ یہ دراصل ایک خوفناک چال ہے۔ انہوں نے اس مخفف کو اپنے انداز میں کچھ یوں کھولا۔ یو کا مطلب ہے ان کانسٹیٹیوشنل یعنی غیر آئینی۔ یہ قانون آئین ہند کی دفعات 14، 15، 25، 26 اور 29 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایم کا مطلب ہے مینیپولیشن یعنی چالاکی و فریب۔ اس کے ذریعے عوام کو وقف اراضی کے حقائق سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ای یعنی ایکسکلیوژن یعنی اخراج۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جو ہندو اور سکھ برادری کو حاصل ہیں۔ ای کا مطلب ہے انکروچمنٹ یعنی قبضہ۔ اقلیتوں اور ریاستوں کے حقوق پر مرکزی حکومت کا ناجائز تجاوز ہے۔ ڈی یعنی ڈویژن یعنی تقسیم۔ اس قانون کا اصل مقصد مذہب کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرنا ہے۔ امیر جماعت نے قرآن کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فرقہ واریت کا بیج بونا چاہا، مگر یہ قانون ان تمام محب آئین افراد کو ایک پلیٹ فارم پر لے آیا ہے جو مذہب سے بالاتر ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ساتھ کئی ہندو برادری کے افراد بھی پارلیمنٹ اور دیگر فارمز پر اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے رہنمائی کے طور پر ایک اور مخفف یعنی وقف پیش کیا جو جدوجہد کا راستہ دکھاتا ہے۔ ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ یعنی بیدار ہوں، گھروں سے نکلیں، آواز بلند کریں، ہمسایوں، عزیزوں اور دوستوں کو اس قانون کے خلاف آگاہ کریں۔ اے کا مطلب ہے ایکشن یعنی عمل، اجتماعی جدوجہد کریں، AIMPLB کی رہنمائی میں کالے ربن باندھیں، علامتی بلیک آؤٹ کرنے یا ای میل احتجاج جیسے اقدامات اپنائیں۔ کیو کا مطلب ہے کویشچن یعنی سوال کریں، قانون سازوں، میڈیا اور اس قانون کے حمایتوں سے سوالات کریں۔ ایف یعنی فکس دا نریٹیو یعنی بیانیہ درست کریں، وقف قانون کے بارے میں پھیلائے جا رہے گمراہ کن بیانیے کو بدلیں۔ سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ متحدہ جدوجہد اس ظالمانہ قانون کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔